السلام علیکم، آپ سب کو بھی رمضان مبارک۔ آج پہلا روزہ ہے اور میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ اپنی سحری اور افطاری کی روٹین شیئر کرتی ہوں۔ تو ابھی میں یہاں پہ اٹھی ہوں، تقریباً 4 بجے کا ٹائم ہے۔ تو اٹھ کے سب سے پہلے میں نے کہا پانی پیتی ہوں۔ پانی میں نے پیا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے نفل وغیرہ پڑھے، تہجد پڑھا ہے، تھوڑی دیر قرآن پاک پڑھا ہے، امی نے بھی اور میں نے بھی۔ اور ابھی یہاں پہ میں باہر آئی ہوں۔ باہر اتنا اچھا موسم ہو رہا تھا، رمضان میں اتنی ماشاءاللہ سے رونق ہوتی ہے نا۔ سحری کے لیے اٹھے تو مسجد سے تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی ہے تو اتنا اچھا لگتا ہے۔ تو ابھی میں نے تہجد پڑھے اور میں آئی ہوں یہاں پہ کچن میں۔ امی کہہ رہی تھی کہ سحری میں بناتی ہوں، تم پڑھ لو، تو اس لیے پھر مجھے یہ ٹینشن نہیں تھی کہ ابھی مجھے کچھ بنانا ہے۔ پھر میں نے آرام سکون سے عبادت کر لی ہے اور امی یہاں پہ پراٹھے بنا رہی ہیں۔ ابھی امی سحری میں پراٹھا کھاتی ہیں۔ آج میرے بیٹے نے بھی روزہ رکھا تھا تو وہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں پراٹھا ہی کھاؤں گا، تو اس لیے ابھی پراٹھے بھی بن رہے ہیں اور میرا پراٹھا کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا تو میں نے کہا میں چوری کھاؤں گی۔ پہلے میں بھی رمضان میں سحری میں پراٹھا اور چائے لیتی تھی، لیکن اب دل نہیں کر رہا، چائے سے پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، تو میں نے کہا اس دفعہ میں پراٹھا نہیں کھاؤں گی۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے تو کھا بھی لیتا ہے انسان، لیکن ڈیلی نہیں کھاؤں گی کیونکہ پھر پراٹھے سے بہت زیادہ پیاس لگتی ہے مجھے تو میں نے کہا میں یہ چوری کھاؤں گی۔ امی میرے لیے چوری بنا رہی تھی دیسی گھی میں۔ یہ جو چوری بنتی ہے یہ بہت مزے کی ہوتی ہے۔ پہلے مجھے نہیں اچھی لگتی تھی لیکن اس بار مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، تو میں سحری میں اب یہی کھاتی ہوں، بہت مزے کی ہوتی ہے۔ چوری بھی ابھی امی بنا رہی ہیں اور امی کے ہاتھ کے کھانے ہوتے ہیں ان کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ جو بھی چیز بناتی ہے بہت مزے کی بنتی ہے۔ خود ہم جتنا مرضی اچھا کھانا بنا لیں لیکن امی کے ہاتھ کے جو کھانے ہیں ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ان کی طرح ہم بنا ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور ناشتہ اگر امی کے ہاتھ کا مل جائے پھر تو کیا ہی بات ہے، بہت مزے کا ہوتا ہے۔ تو ابھی میں نے اس میں تھوڑی سی شکر ایڈ کی ہے، تھوڑی سی نہیں تھوڑی زیادہ ہی کر دی ہے۔ مجھے یہ جو چوری ہوتی ہے یہ پھیکی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے، اس میں میٹھا تھوڑا سا زیادہ ہونا تو اچھی لگتی ہے، اور میں نے اس میں شکر ایڈ کی تھی، شکر اس میں مزے کی لگتی ہے۔ تو بس ابھی یہ بھی ریڈی ہو گئی ہے اور ساتھ میں میں نے چائے نہیں بنائی اپنے لیے، میں نے کہا میں دودھ پیوں گی، اور میں نے بیٹے کے لیے اور امی کے لیے چائے بنائی تھی، وہ چائے پئیں گے، اور ان کے لیے بھی میں نے پتی بہت کم ڈالی تھی، ہلکی سی ڈالی تھی، میں نے کہا پھر بعد میں ان کو پیاس نہ لگے۔ بہت زیادہ اسٹرانگ چائے جو ہوتی ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ پیاس زیادہ لگتی ہے، تو اس لیے میں نے اس میں کم ایڈ کی تھی۔ پھر میں نے نماز پڑھی ہے، تھوڑی دیر تلاوت کی ہے اور بچوں کو اسکول بھیجا ہے۔ اس کے بعد دل تو نہیں کر رہا تھا، اگر ٹائم کو دیکھیں تو ٹائم تو بالکل بھی نہیں ہوتا سونے کا، لیکن نیند اتنی سخت آئی ہوئی تھی تو میں نے کہا میں تھوڑی سی دیر کے لیے سوتی ہوں، ایسے تو کام بھی مجھ سے نہیں ہوگا، تو پھر میں تھوڑی دیر کے لیے سو گئی تھی۔ اور ابھی اٹھ کے میں کچن میں آئی ہوں تو کچن سارا پھیلا ہوا ہے، برتن سارے اسی طرح پڑے ہوئے ہیں کیونکہ کچن سے تو کوئی کام کیا ہی نہیں تھا، بس سحری کے بعد اسی طرح پھر میں چھوڑ کے چلی گئی تھی، اور پھر بعد میں بچوں کے لیے بھی ناشتہ بنایا تو اسی لیے برتن سارے اتنے اکٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے صبح نہیں دھوئے، میں نے کہا میں بعد میں ہی جب اٹھوں گی تو اس کے بعد دھو لوں گی۔ تو ابھی موسم بھی اتنا اچھا ہوا ہے، اتنا پیارا موسم ہے، آج بارش ہوئی ہے اور اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے ماشاءاللہ سے، رمضان کی برکت سے موسم بھی بہت اچھا ہو گیا ہے۔ رمضان سے پہلے تو بہت گرمی ہو گئی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی لیکن شکر ہے رمضان کی وجہ سے اللہ پاک نے رحم کیا ہے ہم سب پہ اور بارش بھی ہو گئی ہے۔ اور ابھی افطاری کی تیاری کرنی ہے، تو میں نے کہا میں آج رائس بناتی ہوں، تو میں نے یہاں پہ مٹر والا پلاؤ بنایا ہے، یہ بھی بس ابھی ریڈی ہے، اس کو ابھی دم لگانا ہے، پانی اس کا ڈرائی ہو جائے تو اس کو میں ابھی دم پہ لگا دوں گی اور رائس ریڈی ہو جائیں گے۔ ابھی میں نے نماز پڑھی ہے، تقریباً 2 بجے کا ٹائم ہے اور رائس میں نے بنا لیے ہیں، بعد میں پھر ٹائم ہی نہیں ہوتا افطاری کے لیے، اتنا کم ٹائم رہ جاتا ہے، حالانکہ ہم تیاری اتنی جلدی شروع کرتے ہیں لیکن پھر بھی ٹائم ہی نہیں بچتا، تو میں نے کہا آج میں جلدی سارے کام کروں گی کہ پھر افطاری سے پہلے میں فری ہو جاؤں، کچن میں میں بیٹھی رہوں۔ اور یہاں پہ میں نے پکوڑوں کا مسالہ بھی بنا لیا تھا، پکوڑوں کے لیے بھی میں نے ویجیٹیبل ساری پہلے ہی کاٹ کے رکھ لی تھی، اور ان کا پھر مسالہ ابھی میں نے ریڈی کیا ہے اور ابھی ان کو میں فرائی کروں گی۔ آج میں نے یہ آلو اور پیاز والے پکوڑے بنائے ہیں، میرے فیوریٹ تو آلو کے پکوڑے ہیں، لیکن جب میں وہ بناتی ہوں تو وہ پھر مجھے ہی کھانے پڑتے ہیں کیونکہ اور سب کو اتنے خاص پسند نہیں ہے،
تو اس لیے پھر میں نے سب کی پسند کی یہ والے پکوڑے بنا لیے تھے اور یہ بھی بہت مزے کے بنے تھے۔ موسم آج بہت اچھا تھا نا، ٹھنڈا ٹھنڈا موسم تھا، تو اس لیے پکوڑے بھی اچھے لگ رہے تھے، سب نے کھائے ہیں۔ ویسے تو ہمارے گھر میں پکوڑے اتنے زیادہ نہیں کھائے جاتے، وہ ہمیشہ بچ جاتے ہیں چاہے میں جتنے بھی تھوڑے سے بناؤں، لیکن آج ختم ہو گئے تھے کیونکہ آج موسم ہی ایسا تھا۔ اور یہاں پہ نا میں نے ساتھ میں آلو بھی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیے ہیں۔ میں نے کہا چاٹ میں ریڈی کروں گی ابھی، تو اس کے لیے نا آلو پہلے ہی بوائل ہو جائیں۔ ابھی پھر میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے، تو میں نے کہا میں پہلے یہ چیزیں ریڈی کر لوں تاکہ نماز کے بعد پھر زیادہ کام نہ ہو، کیونکہ عصر کے بعد تو ٹائم ہی نہیں رہتا ہے۔ تو میں نے نا جلدی میں آج سارے کام ختم کیے، اور شکر ہے ٹائم سے پہلے ہی میں نے افطاری بھی ریڈی کر لی تھی۔ یہ جو دہی ہے نا، یہ ہم لوگ گھر میں بناتے ہیں۔ گھر کی چیز نا بہت اچھی ہوتی ہے، فریش ہوتی ہے، باہر سے بھی ملتا ہے، لیکن پھر ہمارا مسئلہ ہوتا ہے لانے کا۔ باہر تھوڑا دور ہے بازار، تو وہاں پہ جانا پڑتا ہے، اور ہمارا کوئی لانے والا ہوتا نہیں ہے، تو پھر ہم گھر میں ہی دہی بنا لیتے ہیں، اور باہر سے بہت اچھا بنتا ہے گھر میں۔ تو آج میں نے یہ دہی والا چاٹ بنایا تھا۔ املی والا میں بناتی ہوں، لیکن اس بار نا میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی رمضان کی، تو وہ املی کی چٹنی ابھی تک میں نے بنائی نہیں ہے، تو جب وہ بناؤں گی تو پھر املی والا بنائیں گے۔ اور یہاں پہ یہ چاٹ بھی ریڈی ہو گیا ہے۔ چاٹ میں نے تھوڑا سا بنایا ہے، پھر چیزیں بچ جاتی ہیں نا تو ایسے ہی ویسٹ ہو جاتی ہیں، تو اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ اتنی افطاری بناؤں جتنی سب کھا لیں اور ختم ہو جائے۔ اتنا زیادہ تو کھایا نہیں جاتا افطاری کے بعد، تو پھر بچی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ایسے ہی پڑی رہتی ہیں، تو اس لیے کم ہی بنائیں تو اچھا ہے۔ اور ساتھ میں نے فروٹ چاٹ بھی بنائی تھی، اور یہاں پہ ہماری افطاری ریڈی ہو گئی ہے، اور بس اذان کا ویٹ کر رہے تھے سب۔ آپ سب بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ملیں گے کسی نئے ولاگ میں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔